آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے خلاف درخواست آج دائر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صرف عثمان خان بزدار کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام عمران خان صاحب کے بینامی ایسٹس ہیں، کیونکہ بنی گالا سے یہ رنگ چلایا جاتا تھا۔ بنی گالا سے خاتون اول کے ذریعے فرا گوگی، احسن جمیل گجر اور پھر عثمان بزدار یہ کالا دھن کما کر حصہ وہاں پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں کو لگایا اس لیے گیا، عمران خان نے ان لوگوں کو اختیار اس لیے دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جا سکے۔ یہ کس بات کی نیک نامی کلیم کرتے ہیں؟ ہر جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح مسیحا ہیں، جس طرح 3.5 سال میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، اور معیشت جو ہے وہ دنیا کی بہترین معیشتوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تقریر اس طرح کرتے ہیں جس طرح سے اوپر سے اترے ہوئے ہیں، اور کرتوت ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑا ڈاکو شرما جائے۔ یہ عثمان خان بزدار صاحب کے کچھ اثاثے ہیں، میں یہ جانتا ہوں چند کروڑ روپے کی مالیت کے اثاثے تھے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے۔ عمران خان صاحب نے خاتون اول کے کہنے پر ان کو وزیر اعلیٰ اس لیے لگایا تاکہ پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ سرمایہ اپنے پاس لایا جا سکے۔ یہ میرے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 200 کنال زمین موزہ بیروٹ ٹما کھوسا، 32 کنال زمین میاں چنو میں، 35 کنال زمین ملتان میں جس کی 15 کروڑ روپے مالیت ہے۔ اس کے بعد رحیم بخش ٹیکسٹائل مل، اس میں بھی تقریباً 12 کروڑ روپے مالیت کا انویسٹمنٹ ہے عثمان بزدار کی۔ انصاف فلور مل یہ بھی تونسا میں ہے۔ اس کے بعد کرشنگ پلانٹ ہے، اس کے بعد ایک پیٹرول پمپ ہے تونسا میں، اس کے بعد ٹیوٹا کا ایک شو روم ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ ہے۔ یہ ٹوٹل 27 کروڑ روپے کی مالیت کے اثاثے صرف یہ ہیں جو تونسا کے اندر بنائے گئے، اور یہ سی ایم بننے کے بعد بنائے گئے۔ اس سے آگے چلیں، 4 ایکڑ کا اسپینش ولا ہے ملتان میں، 4 ایکڑ کا جو اسپینش ولا ہے ملتان میں یہ 70 کروڑ مالیت کا ہے، 70 کروڑ مالیت کا۔ ایک ٹف ٹائل فیکٹری ہے، یہ بھی تونسا میں۔ پھر 5500 کنال زمین لی گئی 5 ارب کی، 5500 کنال زمین 5 ارب کی، مرگوٹا روڈ تونسا کے قریب۔ 5 ارب روپیہ کہنا بہت آسان ہے، مگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، یہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو لوور مڈل کلاس سے ہے، یہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جس کو عام آدمی کے مسائل کا ادراک بھی ہے، پتہ بھی ہے، اس لیے اس کو وزیر اعلیٰ لگایا جا رہا ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ ایسا ڈمی شخص لگایا جائے، ایسا کمزور انسان لگایا جائے جو خود بھی مال کمائے اور کمیشن اور رشوت کے ذریعے بنی گالا بھی مال پہنچائے۔ یہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ آگے چلیں، 10 سے 15 سکوائر لینڈ کے خریدے گئے 4 کنال کے۔ یہ بردر ان لا ہیں بزدار صاحب کے، دوست محمد بزدار۔ یہ جو 10 سے 15 سکوائر زمین خریدی گئی 4 کنال کی، اس کی مالیت 1 ارب روپیہ ہے، اور یہ دوست محمد بزدار صاحب بردر ان لا ہیں۔ آج ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دوست محمد بزدار صاحب یہ جو 1 ارب کی زمین ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آگے چلیے، اور اس کی لوکیشن بھی ملتان کی ہے، سزوکی چوک، ڈی جی خان اور ملتان کے نزدیک۔ آگے ایک جاوید کیسرانی نامی آدمی ہے۔ جاوید کیسرانی دوست ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا۔ اس نے بحرین میں انویسٹمنٹ کی ہے 1 ارب روپے کی۔ اس کے پاس بھی عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کوئی سرمایہ نہیں تھا، تو یہ بھی بے نامی 1 ارب روپیہ ہے جو بحرین میں
انویسٹ کیا گیا. آگے چلیے. یہ کچھ فائدہ حاصل کیا گیا جو بزدار صاحب نے اپنی آبائی زمینوں سے سرکاری پیسے سے سڑک بنوائی, وہ اس سے ان کو 2.5 ارب روپے کا فائدہ ہوا, زمین کی ویلیو بڑھی. تو یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کا مقرر کردہ وزیر اعلیٰ سرکاری خرچے پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 2.5 ارب روپے کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور سرکاری سڑک اپنی زمینوں میں سے گزارتا ہے. آگے چلیے. یہ ایک ریٹائرڈ ڈسپینسر ہے, اجاز احمد بزدار. یہ عثمان بزدار کا فرنٹ مین ہے. اس نے 26 کنال 13 مرلے زمین خریدی. 5 کروڑ کی کہاں سے خریدی؟ کیا ہر ڈسپینسر کے پاس یہ سہولت میسر ہے کہ وہ 5 کروڑ کی یہ زمین خرید سکے؟ آگے چلیں. محمد اقبال ہے, اس نے ابھی عثمان بزدار صاحب کے نام پہ بینامی پراپرٹی لی 1 کروڑ 50 لاکھ کی. 1 کروڑ اس کے علاوہ ہے. آگے چلیں تو جعفر بزدار ہے جو بزدار صاحب کا بھائی ہے, اور ہر بندہ جانتا ہے. پنجاب میں آپ کسی سے پوچھیں نا جعفر بزدار, وہ کہیں گے ہاں بزدار صاحب کا فرنٹ مین. اس نے بھی 14 کنال زمین علیحدہ خریدی. یہ تقریباً 10 ارب روپے کے ناجائز اثاثے ہیں اور انویسٹمنٹس ہیں 10 ارب روپے کے. یہ 10 ارب ایک ہے, اس 10 ارب کے علاوہ 27 کروڑ ایک ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات فرا گوگی صاحبہ اور احسن جمیل گجر نے کیے وہ اس کے علاوہ ہیں. تو یہ جو بزدار صاحب نے 10 ارب 31 کروڑ روپے کے اثاثے بنائے ہیں, رشوت لی ہے, کمیشن لیے ہیں, کالا دھن اکٹھا کیا ہے, کیا یہ بنی گالا والے بے خبر تھے؟ کیا ان کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو گیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب کے پاس یہ تفصیلات نہیں پہنچ رہی تھی کہ طاہر خورشید کون ہے اور اس کو کیوں نکالا گیا بعد میں؟ عمران خان صاحب کی ایما پر خاتون اول کے ذریعے یہ بزدار صاحب نے 10 ارب 31 کروڑ کے اثاثے اور انویسٹمنٹ بنائے ہیں. تو کیا اس کا حصہ عمران خان صاحب تک نہیں پہنچا؟ جو آج جہازوں میں سیریں ہو رہی ہیں, جو جلسوں پر خرچے کیے جا رہے ہیں, یہ کہاں سے کالا دھن آیا ہے؟ یہ کہاں سے سرمایہ آیا ہے؟ پہلے تو چلیں آپ کے پاس بڑے لوگ تھے آپ پر پیسے لگانے والے, مگر اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, تو اب سمجھ آتی ہے کہ اس ملک و قوم کے پیسے کو لوٹا گیا ہے. سرکاری خزانے کو مال مفت دل بے رحم کے تحت بے دردی سے لوٹا گیا ہے. اور یہ کرپشن کی کہانی ہر ضلع میں آپ کو ملتی ہے. عثمان خان بزدار کا ایک ملتان میں جو گھر ہے جس کی مالیت 70 کروڑ ہے, جو 4 ایکڑ میں اسپینش ولا بنا, یہ کیسے بنا ہے؟ کیا عثمان بزدار صاحب سی ایم بننے سے پہلے افورڈ کرتے تھے؟ کتنا شہانہ فارم ہاؤس بنا سکیں؟ تو عمران خان صاحب نے ان کو پلیس ہی اس لیے کیا تاکہ مالی فائدہ حاصل کیا جا سکے. اینٹی کرپشن کے محکمے میں آج یہ درخواست دائر ہو جائے گی اور یہ 10 ارب 31 کروڑ کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے گی. اور یہ یاد رہے کہ عثمان بزدار نے یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی ایما پہ کیا, بشرا بی بی کی ایما پہ کیا, اور وہ بھاگ نہیں سکا. فرا گوگی اور اس کا خاوند تو باہر بھاگ گئے. عمران خان صاحب نے ان کو یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کا کہا, ان کو باقاعدہ ان کی سہولت کاری کی باہر بھاگنے میں. مجھے 6 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے فرا گوگی نے, تو آ جاؤ پاکستان, میں تو سامنا کرنے کو تیار ہوں. آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, عدالت میں ثبوت بھی پیش کروں گا. مگر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خان بزدار کے
ان غیر قانونی اثاثوں کے خلاف، اور جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں 10 ارب کی مالیت کے، اس کی مکمل چھان بین کی جائے گی، اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کے گھر میں بجلی نہیں تھی، ایک شخص جس کے اثاثے چند کروڑ کے تھے، وہ آج 10 ارب کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ کون سا ایسا بزنس ہے جس کے تحت یہ ہوا؟ یہ غریب عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے سے ہوا، یہ اس ملک کے وسائل لوٹ کر اس ملک کی بنیادیں کھوکھلا کرنے سے ہوا، یہ ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک پاکستان مزدور، مسلم لیگ ایک نون کے کسان۔ رہنما عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنی گالہ سے خاتون کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا تھا۔